بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جس طرح ہر عمل اور عبادت کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ جن کے بغیر عمل اور عبادت قبول نہیں ہے، اسی طرح دعا کے لیے بھی شرائط ہیں۔ جب تک ان شرائط پر عمل نہ کیا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہونے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ معرفت اور خدا شناسی ہو اور ہمیں اللہ پر یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے سوال اور دعا کرے اور یہ جانتا ہو، معرفت رکھتا ہو کہ نفع اور نقصان میرے ہاتھ میں ہے، تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا آپ اس کو پکارتے ہو اور اس سے دعا مانگتے ہو جس کو نہیں جانتے اور جس کی معرفت نہیں رکھتے۔ اسی لیے دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم معرفت خدا سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، سب سے پہلے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونا اور خدا کی شناخت ہونا بہت ضروری ہے۔ دعا قبول ہونے کی سب سے بڑی اور دوسری وجہ کہ محرمات اور گناہ کا ترک کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میرے عہد و پیمان اور وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے عہد و پیمان اور وعدے کو پورا کروں۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو اور احکام الہی پر عمل کرو، اللہ بھی تمہارے لیے اپنا وعدہ پورا کرے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول اور تمہاری مشکلات کو حل فرمائے گا۔ اسی لیے دعا قبول ہونے کے لیے ہمیں واجبات پر عمل کرنا ہوگا اور محرمات سے بچنا ہوگا اور گناہوں کو ترک کرنا ہوگا۔ معزز ناظرین، سب سے بڑی اور تیسری وجہ کہ ہماری کمائی اور غذا پاک نہیں ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنی کمائی اور غذا کو پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے کاروبار اور کمائی کو پاک کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ بلند کر کے تضرع و زاری کے ساتھ دعا کر رہا ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، یعنی اس نے حرام کا مال کھایا ہوا ہے، اور جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے اور اس کے گھر میں بھی حرام ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو اپنی غذا کو پاک و پاکیزہ کرو اور اپنے پیٹ میں حرام داخل نہ کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو چوتھی شرط یہ ہے کہ حضور و رقت قلب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جان لو کہ خداوند اس دل سے دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ ہو۔ دعا قبول ہونے کی بڑی اور پانچویں شرط اخلاص اور عبودیت ہو، یعنی خلوص نیت کے ساتھ اپنے خدا کو پکار کر دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خدا کو پکارو اور اس سے دعا مانگو خلوص نیت کے ساتھ، یعنی اس حال میں کہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص قرار دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک خدا نے اپنے مومنین بندوں سے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ ہمیں صحیح اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری دعائیں مستجاب ہوں اور قبول ہوں، یعنی دعا کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کام اور صحیح اور کوشش چھوڑ دے اور گھر بیٹھ کر فقط دعا کرتا رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تین قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو فقط گھر میں بیٹھ کر یہ دعا کرتا رہے کہ خداوندا مجھے روزی عطا فرما۔ اسے جواب دیا جائے گا کیا میں نے تیرے لیے روزی کمانے کا ذریعہ اور وسیلہ قرار نہیں دیا؟ دوسرے لفظوں میں حصول رزق کے لیے تلاش اور کوشش کرنا اور کام کرنا ایک چیز ہے، لیکن روزی کا نصیب ہونا اور اس کا بابرکت ہونا، توفیق الہی کا شامل حال ہونا دوسرا مطلب ہے، جس میں دعا بہت مؤثر ہے۔ اسی طرح علاج کروانا، شفا کے لیے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانا، اس کے لیے دستور کے مطابق دوائی استعمال کرنا ایک مطلب ہے، لیکن ڈاکٹر کی تشخیص کا صحیح ہونا، دوائی کا شفا میں مؤثر ہونا دوسرا مطلب ہے، جس میں دعا اور صدقہ وغیرہ بہت مؤثر ہیں۔ جب یہ دونوں حصے اکٹھے ہوں تو مؤثر واقع ہوں گے اور ہمیں ان دونوں کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دے کہ ہم صحیح اور کوشش کریں۔ معزز ناظرین، جب ہم صحیح اور کوشش کرتے ہیں اور اپنے لیے رزق کی تلاش کرتے ہیں یا جو بھی ہمیں مشکل ہو اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرماتے ہیں، کیونکہ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وسیلہ بنائیں گے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی دعاؤں
دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ معزز ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید دینی اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔